حلیمیہ ایجوکیشن سینٹر پر یہ سوال پوچھا گیا ہے جو مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ محرم کو غم کا مہینہ یا پھر محرم کو ایسے طور پر منانا کہ یہ غم ہی ہے، یا اس میں گوشت نہ کھانا، کسی بھی طریقے کا کوئی رسم، کوئی رواج یا کوئی خوشی کا ماحول یا موقع نہ منانا یا نہ بننے دینا، اور بیچ وغیرہ لگانا، بلیک پٹی کا لگانا، کالے کپڑے وغیرہ پہننا، یہ جو سارے محرم کے حوالے سے کچھ رسم و رواج ہے، اس پر شریعت کی روشنی میں کچھ وضاحت فرمائیں کہ محرم کے مہینے کو آیا کس طریقے سے سنی کو گزارنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس میں دیکھیے بنیادی طور پر یہ جو سوال ہے کہ محرم میں ہمارے یہاں جو رسم و رواج اب ہو گئے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، مطلب جیسے کچھ لوگ کالے کپڑے پہننے کو لازم سمجھتے ہیں، کچھ لوگ گرین کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں، پھر گھروں میں کھانے کو لے کر بہت سے رواج ہیں کہ یہ بنا سکتے ہیں، یہ نہیں بنا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں دیکھیے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں یا لوگ اس طرح کے تصورات اپنے طور پر لے لیتے ہیں۔ ایک پہلی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جو تیوہار کا تصور ہے، یعنی کسی ایک دن کو یا کسی ایک موقع کو بطور تیوہار سیلیبریٹ کرنا، یہ جو تصور ہے یہ شاید غیروں سے ہمارے اندر منتقل ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی بیسکلی مسئلہ کیا ہے کہ چاہے رمضان شریف لے لیں آپ، چاہے عیدین لے لیں، عید الفطر ہو، عید قربانی والی عید ہو، یا شب برات لے لیں، محرم لے لیں اور عید میلاد لے لیں، یہ جو بھی ہم مناتے ہیں یا ہمارے یہاں جن کو اہمیت دی جاتی ہے، چیزیں کیوں ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ رمضان کے سلسلے میں بھی آپ پڑھیں گے قرآن شریف کا واضح حکم کیا ہے، لعلکم تتقون۔ رمضان آتا ہے، ہم نے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ ایسے ہی قربانی میں دیکھیے کیا قرآن کا حکم ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہارے دلوں کا تقوی قربانی دیتے وقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ایسی عید میلاد کا موقع دیکھیں، وہاں پہ بھی کیا موقع ہے کہ بیسک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا اس دن دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کی سیرت کو جاننا اور ان کی سیرت کے مطابق پھر اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ بنیادی بات ہے۔ ایگزیکٹلی محرم میں بھی یہی چیز ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اب بنیادی بات اس میں کیا ہے کہ دین کے لیے صبر کرنا، دین کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرنا اور اپنے مقصد کو، رضائے الہی کو نہ چھوڑنا، کتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، یہ ہے وہ پیغام، یہ ہے وہ بنیادی مقصد جس کے لیے حضرت امام حسین کا واقعہ بیان ہوتا ہے، آپ کی زندگی کے حالات بیان ہوتے ہیں۔ اب پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں جو تصور آ گیا کہ سب تیوہار ہے، اب منایا کس طرح جا رہا ہے؟ رمضان آیا، اب ایک روٹین ہو رہا ہے ہمارا کہ اب دن میں سونا ہے، رات میں جاگنا ہے، کھانا ہم پورے مہینے باہر کھائیں گے۔ عید آ گئی، روٹین کیا ہمارا؟ صبح نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد نکل جانا ہے گھومنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے۔ اب ان تمام چیزوں کا جو بنیادی تصور تھا وہ تھا رضائے الہی، کہ اپنی خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا۔ جو بھی اسلام نے دن دیے ہیں ان کے اندر مقصد تھا رضائے الہی، یا پیغمبر کی سیرت کو جاننا یا اولیاء کی زندگی کو جاننا۔ اب اس سے ہٹ کے ہو کیا رہا ہے؟ سیلیبریٹ کرنا۔ اب لوگوں نے طریقے کیسے کر لیے کہ عید میلاد ہے، تو اب
وہ جو بیس تھا کہ زندگی جاننا اپنے نبی کی اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اس سے ہٹ کے بات ہی ہو رہی کہ بھی ہم کیسے چلیں گے، کیا بجے گا، ناچیں گے یا نہیں ناچیں گے، یعنی سیلیبریشن کیسے ہوگا اس پہ فوکس ہے. وہی صورتحال محرم میں پیدا ہو رہی کہ بھئی حضرت امام حسین کا جو واقعہ ہے بڑا دردناک واقعہ ہے. امام اہل سنت فرماتے کون سنی ہے جس کے دل میں اس واقعے کا غم نہیں ہوگا. واقعی ایک ایسا واقعہ ہے کہ تاریخ میں اس سے زیادہ غم پیدا کرنے والا واقعہ تلاش کرنا مشکل ہے، لیکن ہم اسے اس انداز میں نہیں لے رہے ہیں، ہم اسے اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں جس سے وہ ایک محرم آیا ہے، ایک موسم آیا ہے، ایک تیوہار ہے، اب اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے. جی ہمارا من کر رہا ہے کہ اب ہم گوشت نہیں کھائیں گے، یا ہمارے مطلب خاندان میں یا ہمارے محلے میں یہ رواج ہے، یا ہمارے شہر میں یہ رواج ہے کہ جی کالے کپڑے پہنیں گے یا ہرے کپڑے پہنیں گے وغیرہ وغیرہ. تو جو بنیاد ہے اس پر فوکس نہیں ہوتا ہے، اور جو اس بنیاد سے ہٹ کر رسم و رواج پیدا ہو گئے، چاہے لوگوں نے خود کیے ہیں یا جیسے امام حسین کے معاملے میں جو وہ زیادہ لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے وہ اہل تشیع کی وجہ سے لگتا ہے. شیعہ حضرات جو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لوگ کاپی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ برا ایک الگ ہے. وہ اماموں کو معصوم ماننا، انبیاء کے برابر ماننا یا اس سے زیادہ بڑھا کے ماننا، یہ ایک بیسک تصور ہے. تو اس حساب سے پھر وہ جو کر رہے ہیں ہمارے یہاں تو وہ کاپی ہونے لگتا ہے یا خود سے ہمارے اپنے کچھ رواج بن جاتے ہیں. تو یہاں بنیادی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز ہے جو بھی آپ موقع اسلام کے نام پر یا مسلمان ہونے کی حیثیت سے منا رہے ہیں، چاہے وہ عید میلاد ہو، چاہے وہ محرم شریف ہو، چاہے وہ شب برات ہو، شب قدر ہو وغیرہ وغیرہ، ان میں بنیادی تصور ہے کہ آپ کو رضائے الہی حاصل کرنا. سبحان شخصیت کا دن منا رہے ہیں، ان کی زندگی میں رضائے الہی حاصل کرنے کے کیا طریقے رہے. حضور علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں، سیرت رسول میں ہماری زندگی میں کیا کمیاں ہیں جسے ہم سیرت پڑھ کے دور کریں گے. کون سے طریقے ہیں جن طریقوں پر چل کر ہم سنت رسول پر عمل کرنے والے کہلائیں گے. یہ بنیادی تصور ہے. ایسے ہی محرم میں بھی حضرت امام حسین کی زندگی کو جاننا اور پھر اس بیس کو لے کر اپنے پورے سال کو ان کی سیرت پر ڈالنے کی کوشش کرنا. ان کے یہاں صبر ہے، اپنے اندر صبر پیدا کرنا اپنے معاملات میں، اور ان کے یہاں صبر ہے دین کے لیے، اپنے اندر دین کے لیے صبر پیدا کرنا. اب یہ چیزیں نہیں رہ گئی. دین کے نام پہ صبر کی بات ہے، نہیں جی ہم نہیں کریں گے، ہم پر تو یہ مصیبت آتی ہے، نماز ہم کیسے پڑھنا ہے، ہمارے لیے تو اتنے کام. امام حسین کی زندگی کیا پیغام تھا کہ صبر کرو دین کے لیے. تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوگا لیکن صبر کر کے آؤ اپنا کام چھوڑ کے. تمہارے پاس اپنے کام ہوں گے لیکن اس کو روکو، صبر کرو، اپنے کام کے لیے آؤ. زکات نکالنے کی بات ہے تو پیسے آپ کے کم ہوتے دکھیں گے لیکن صبر کرو اور اللہ کی راہ میں دو. یہ جو صبر کا پیغام لینا تھا اس سے ہٹ کے رسم و رواج کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے یہ سارے سوالات پیدا ہو. تو بنیادی یہ تصور ایک ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ ہے تعلیم کی کمی. دینی علم کے حوالے سے جو پراپر تعلیم آنی چاہیے وہ نہیں پہنچتی. اب ایک آدمی جس نے پراپر دین نہیں پڑھا ہے وہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو اپنے طور پہ ایک چیز کر لیتا ہے، جی شاید ایسے منا سکتے ہیں، شاید ایسے منا سکتے ہیں. اب اس نے شروع کر دیا، کچھ لوگ کاپی کرنے لگے، پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوا، کتنوں نے کاپی کیا، کہاں تک پہنچا. اب جب کوئی بندہ آ کے کہتا ہے جی یہ آپ نے کہاں سے لیا، یہ تو چلا آ رہا ہے، یہ تو ہوتا ہی رہا ہے، آپ آج منع کر رہے ہیں، آپ کیوں منع کر رہے ہیں. اب بنیادی غلطی اس کی بھی نہیں ہے. بنیادی غلطی کیا ہے کہ پراپر دین کی تعلیم نہیں تھی کہ دین کا حکم کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کس طرح سے اس کو فالو کیا جاتا ہے، یہ سب نہیں معلوم تھا. اب اپنے طور پہ جو جس نے نکالا، اب وہ نکالنے والا بھی اس پراپر تعلیم سے واقف نہیں اور فالو کرنے والا بھی واقف نہیں. اس لیے یہ غلطی ہوتی ہے اور وہ کاپی ہوتی رہتی ہے. اور جب زیادہ کاپی ہو جاتی ہے تو جو صحیح بات ہوتی ہے وہ آدمی کو عجیب لگتی ہے کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے، ہم نے تو سنا ہی نہیں. حالانکہ یہ بنیادی بات یہاں پر پرابلم ہو رہا ہے کہ وہ پراپر تعلیم کا طریقہ نہیں آ رہا ہے. تو اگر دونوں چیزیں درست ہو جائیں تو ان سوالوں کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. اگر آپ کو پراپر تعلیم کا طریقہ معلوم ہے کہ دین کا
فالو کرنے کے دین کو فالو کرنے کے لیے ہمیں تعلیم کہاں سے لینی ہے؟ اگر یہ معلوم ہے تو آپ کو خود ہی پہلے ہی معلوم ہوگا کہ محرم کا مقصد کیا ہے، امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا ہے. صحیح. تو یہ دو بنیادی باتیں، ایک تیوہار کی طرح سیلیبریٹ کرنا اور دوسرا پراپر دینی تعلیم حاصل کرنے کا جو وے ہے اس سے ناواقف ہونا. ان دونوں بنیادوں کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے. اب وہ سوال ہوتے ہیں کہ بھئی کالے کپڑے ہم منع کیجئے، تو کہتے کیوں نہیں کریں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کو جو مائنڈ سیٹ ملنا چاہیے تھا وہ ہے ہی نہیں، اور وہ آپ سے الجھ رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ وہ پراپر وے میں آئے کہ جی ٹھیک ہے آپ دینی تعلیم کے حساب سے یہ بات کر رہے ہیں تو آپ بتا دیجئے ہم کو کہ یہ کیوں آپ منع کر رہے ہیں. اور جیسے ہی وجہ پتا چلے ٹھیک ہے اب تک ہمیں نہیں معلوم تھا، پراپر وے میں ہمیں معلوم ہو گیا، آج سے ہم نہیں کریں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو فالو کرنے کا، یہ طریقہ ہوتا ہے. تو محرم میں بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے سنی برادران خاص طور پر، کیونکہ اہل تشیع کا اپنا ایک موقف ہے، وہ اپنی ایک فکر رکھتے ہیں، اس کے حساب سے وہ چلیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو اگر سنی کہتے ہیں تو سنی وے آف لائف، سنی لائف سٹائل کی طرف آنا اور اس کے حساب سے پھر چیزوں کو مینیج کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. لہٰذا یہ تمام چیزوں کا جواب اسی ایک بات میں ہو جا رہا ہے کہ آپ پراپر وے میں آئیے، پراپر تعلیم سے آئیے اور بنیادی مقصد کی طرف جائیے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ اتنے ہی جواب سے بات واضح ہو جائے گی. ایک عقل مند آدمی اتنے ہی بات میں اپنے لیے جو رہنمائی ہے وہ پالے گا، اور اللہ کی توفیق سے اگر کوئی اس طرح کے فعل میں مبتلا ہے تو ہم امید کرتے ہیں وہ چھوڑ دے گا، اور اگر کوئی مبتلا نہیں ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی وہ اسی اپنی روش پر قائم رہے گا.